اور اب آندھر پردیش کی خبریں تفصیل سے۔ آندھر پردیش کابینہ نے کئی کلیدی قوانین میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ اے پی آفیشل لینگویج ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے پوری ریاست میں طلباء کو اردو دوسری اختیاری زبان کے طور پر منتخب کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ جگن موہن ریڈی کابینہ نے ریاست میں اردو کو دوسری زبان کے طور پر تسلیم کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ آندھر پردیش کے کچھ ضلعوں میں اردو پہلے سے ہی دوسری سرکاری زبان تھی، لیکن اب پورے 13 اضلاع میں اردو زبان کے نفاذ کی راہ بہت حد تک ہموار کی جا چکی ہے۔ آندھر پردیش حکومت کی طرف سے اردو کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کرنے کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ محبان اردو چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے لیا گیا فیصلہ برقرار رہے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے حکومت کی طرف سے سنجیدہ اقدامات پر زور دیا جا رہا ہے۔ دکھاوے کے بجائے دیانتداری سے کام کرنے کی حکومت سے مانگ کی گئی ہے۔ ریاست کے 13 ضلعوں میں اردو کے نفاذ کا اعلان کرنے کو خوش آئند ضرور قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ اردو زبان کو درجہ دوم کی حیثیت عطا کی، اور یہ سن کر تمام محبان اردو کو مسرت ہوئی۔ ہم حکومت کے شکر گزار ہیں اور اس فیصلے کا ہم قابل قدر احترام بھی کرتے ہیں۔ بس اس کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر ہائی اسکول میں اس کو لزوم کرے کہ اردو کے ہمارے جو پرائمری اسکولز ہیں اس میں کئی جگہیں خالی ہیں، اور اس سے پہلے 6-7 سال پہلے ہمارے جو 220 اسکولس میں جو اپ گریڈ کرے تھے، 660 پوسٹ اردو کے اپ گریڈ کرے تھے، اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا۔ ہاں، وہ اپ گریڈ جو اسکولس ہوئے تھے وہ اساتذہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر سے پرائمری اسکول میں اس کی حالت کے تبدیل ہو رہی ہے۔ اسی طرح کئی بار ہم نے گورنمنٹ کو اس بات کی طرف رجحان دلایا، تبدیلی دلایا، بارہا ہم نے ریپریزنٹیشن وغیرہ دیے کہ بھئی گورنمنٹ آفیسز پر، دفاتر پر جو ہے اردو میں نام لکھا جائے اور بسز کے پر اردو میں نام لکھا جائے۔ 1966 سے جو ہے اردو زبان افیشیلی جو ہے سیکنڈ لینگویج ہے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ 5 ضلعوں میں تھی، اب اس کو جو ہے پورے اضلاع میں جو ہے کیا گیا۔ لیکن یہاں پر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر جو ہے بہت بڑی جو ہے اردو زبان کے ساتھ جو ہے کھلواڑ چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو آپشنل بنا رہے ہیں کہ افیشیلی جو ہے اس کو 13 اضلاع میں اس کو سیکنڈ لینگویج کا درجہ دیا نہیں جا رہا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے افیشیلی اگر آپ جو ہے اس کو سیکنڈ لینگویج کرتے ہیں تو ایم آر او آفس سے لیتے ہوئے آپ کو یہ جتنے بھی گرام وارڈ سچیوالیہ جتنے بھی آپ بنائے ہیں ان سب کے اندر جو ہے آپ کو ایک اردو ٹرانسلیٹر رکھنا چاہیے، اور اردو کے اندر ہر چیز کو بھی جو ہے اس کو برابر کا درجہ دینا چاہیے۔ لیکن ان پوری چیزوں کے اوپر کہیں پہ بھی گورنمنٹ کو جو ہے نظر نہیں ہے۔ آندھر پردیش وقف بورڈ کے چیئرمین قادر بادشاہ نے کہا ہے کہ ریاست کی تمام درگاہوں کو ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے ضلع گنٹور کے پیداکا کانی میں واقع حضرت سید باجی شہید درگاہ کا معائنہ کیا۔ درگاہ کے ایگزیکٹو آفیسر ابراہیم بیگ اور انتظامی عملے نے وقف بورڈ چیئرمین کا شاندار استقبال کیا۔ وقف بورڈ کے چیئرمین نے ریاستی حکومت اور وقف بورڈ کی جانب سے اس آستانے پر چادر اور پھول پیش کیے۔ اس دوران قادر بادشاہ نے مختلف ترقیاتی سرگرمیوں کے بارے میں متعلقین سے دریافت کیا۔ وقف بورڈ نے یہاں تکنیکی ٹیم بھیج کر تعمیراتی سرگرمیوں کا منصوبہ تیار کرنے کا یقین دلایا ہے تاکہ حضرت سید باجی شہید اولیاء کے آستانے پر حاضری دینے والوں کو سہولیات مل سکیں۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے چیئرمین کے ہمراہ وائی سی پی ضلع اقلیتی صدر شیخ جیلانی، پونور حلقے وائی سی پی اقلیتی سیکشن کے صدور ذاکر حسین اور مسلم حقولہ پوراٹا سمیتی کے صدر خواجہ ولی موجود رہے۔ ضلع پرکاشم اونگول شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں غیر قانونی طریقے سے ڈرگز کی تیاری کے گورکھ دھندے کا پردہ فاش ہوا ہے۔ منشیات کے طور پر استعمال کی جانے والی دوا ایک گودام میں بنائی جا رہی تھی۔ میتھ نامی دوا اعصابی نظام پر اثر ڈالتی ہے جس سے نشہ کرنے والوں کو کیف حاصل ہوتا ہے، اور پولیس نے ملزمان وجے اور وینکٹ ریڈی کو گرفت میں لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انگول میں بنائی جانے والے اس طرح کی نشیلی دوائیں حیدرآباد، بنگلورو، چنئی اور دیگر مقامات کو سپلائی کی جا رہی ہیں۔ چنئی میں 2 اسٹوڈنٹس میتھ استعمال کرتے پکڑے گئے تھے، جس کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا۔ چنئی سے آئی پولیس کی ٹیم نے انگول پولیس کی مدد سے ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ انگول پولیس اور ایس ای بی پولیس کے علاوہ انگول آر ڈی او اور تحصیلدار نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی تحقیقات کی۔
आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का आज दूसरा दिन है। कल गवर्नर के खुतबे के बाद असेंबली इजलास को एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया था। आज दोबारा असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही ताज़ियती पैगाम दिया गया। दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल कर जाने वाले रियासती वजीर मिकापाटी गौतम रेड्डी को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान मिकापाटी गौतम रेड्डी के कारनामों को बयान किया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आत्माकोर में तामीर होने वाले संगम प्रोजेक्ट को गौतम रेड्डी से मंसूब करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वाईसीपी हमेशा मिकापाटी खानदान के साथ खड़ी रहेगी। శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తా ఉన్నది. దౌరా అధ్యక్ష, ఇదొకటే కాకుండా అధ్యక్ష, గౌతమ్ను చిరస్థాయిగా కూడా గుర్తుంచుకునేలా జిల్లా ప్రజల్లో తాను ఎప్పుడు ఉండే మర్చిపోకుండా తాను తన नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेंस ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को असेंबली में पास करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर विजयवाड़ा के प्रेस क्लब में ख्वातीन का एक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ख्वातीन तंजीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ख्वातीन तंजीमों के जिम्मेदारों ने कहा कि ख्वातीन को माशी और सियासी सतह पर बढ़ावा देने के लिए सियासी जमातें संजीदगी से काम नहीं कर रही हैं और आए दिन ख्वातीन पर मजालिम बढ़ते जा रहे हैं। करनूल की डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी यौम ख्वातीन के मौके पर सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार में उस्मानिया कॉलेज के फाउंडर मरहूम डॉक्टर अब्दुल हक की पोती और करेस्पॉन्डेंट अज़रा जावेद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सेमिनार के दौरान अज़रा जावेद को तहनीत पेश की गई। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फजलुर रहमान के अलावा दीगर ने इस इजलास से खिताब किया। प्रोफेसर फजलुर रहमान ने यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर करनूल में मुख्तलिफ मकामात पर कई प्रोग्राम्स मुनक़िद हुए। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की जानिब से ख्वातीन को तहनीत पेश की गई। इस दौरान मुअम्मर ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम करते हुए इनकी हौसला अफजाई की गई। ख्वातीन ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन ख्वातीन का कहना है कि बेहतर समाज की तामीर के लिए ख्वातीन को रिजर्वेशन देना बेहद ज़रूरी है। पीवी सिंधु ने कच्चा बादाम गाने पर डांस करके हलचल मचा दी है। इंस्टाग्राम पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। बैडमिंटन स्टार जर्द रंग के शलवार सूट में डांस कर रही हैं और किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नजर नहीं आ रही हैं। इस पर कई कमेंट्स भी आ रहे हैं। इनके इस रक़्स को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ये गीत बंगाल के एक मूंगफली फरोख्त करने वाले का है, जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है।